بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ. ویلکم ٹو مائی چینل زیڈم سسٹرز ورلڈ. آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو آج کے دن کی سٹارٹنگ یوں ہوئی کہ بچوں کو شاور دیا، کیونکہ میں صبح سب سے پہلے اس کے ساتھ یہی کام کرتی ہوں کہ انہیں ریڈی کر لیتی ہوں. تو انہیں ریڈی کر کے پھر ایک ساتھ بٹھا کر ویڈیو بنانا ان کا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے سب سے بیسٹ جگہ یہی لگتی ہے جہاں پر میں ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیتی ہوں ڈریسنگ ٹیبل کے نا، اور میں سکون سے ویڈیو بنا لیتی ہوں. تو یہاں پر ان دونوں کو بٹھا کر میں پھر بیڈ شیٹ بھی ٹھیک کر لی جلدی سے. پھر یہ تینوں کھیلنے لگ گئی. میری بہن گئی ہوئی تھی اوپر چھوٹی کا دودھ بنانے کے لیے نا، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو وہ آتی ہے تو پھر میں ناشتہ بناتی ہوں. کہتے تب تک نا ان کے پاس تھوڑی دیر کھڑی ہو، کیونکہ جو میری یہ والی بیٹی ہے نا میرال، یہ چھوٹی پہ نا میری بہن کی بیٹی بھی حملہ کرتی ہے، اسے مارتی ہے بہت زیادہ. تو میں ان کو دھیان لگایا ہوا تھا، میں نے کہا وہ آتی ہے تو پھر میں ناشتہ بناتی ہوں. ناشتہ میں اس طرح بناتی ہوں کہ وہ بچوں کا دھیان رکھتی ہے، میں ناشتہ بناتی ہوں، اور کھانا زیادہ تر میری بہن بنا لیتی ہے اور میں جو اپنے کام کر لیتی ہوں. تو آج جو ہے میرا بہت زیادہ دل کرتا چائنیز رائس کھانے کو نا، تو میں نے ہسبینڈ سے ساری چیزیں منگوا لی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پہلے ہی کہا ہوا تھا ایک دن پہلے کل نا چائنیز رائس بنانے ہیں تو وہ تم نے بنانے ہیں، کیونکہ میں خود بنا لوں تو پھر بعد میں میرا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ خوشبو چڑھ جاتی ہے کھانے کی نا اس وجہ سے. تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں بنا دوں گی. تو یہ دونوں اب یہ جو میری جو بیٹی ہے وہ اس کو اتنا تنگ کرنے لگی ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں پھر وہ بھی بہت مارتی ہے، چھوٹی والی جو وہ بھی مارنا شروع ہو گئی ہے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نا، وہ بھی تیز ہو گئی ہے. تو بس یہ لوگ لگی ہوئی تھی. اس کے بعد میری بہن آ گئی، اس نے بچوں کو سنبھالا اور میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا. ناشتہ روز کی طرح ہمارا ایگ بریڈ ہی ہوتا ہے اور ساتھ میں چائے. چائے یہ کہ میں اور میری بہن پیتی ہے، اور چائے بناتے ہوئے روز میری اور میری بہن کی بحث ہوتی ہے. وہ مجھے کہتی ہے کہ چائے جو ہے اس میں دودھ کم ڈالا کر، اور میں مجھ سے دودھ پتی ہی پی جاتی ہے. اس ٹائم تو خاص طور پہ میں نے دودھ پتی ہی پینی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں میرے سے نہیں پانی والی پی جاتی، تو نے پینی ہے تو اپنی چائے میں پانی ملا لے. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی اس طرح ویٹ تھوڑی کم ہوگا، اصل چائے تو پانی والی ہوتی ہے، دودھ والی تھوڑی ہوتی ہے. میں نے کہا جو بھی ہوتی ہے میں نے اس ٹائم دودھ پتی بنا کے پینی ہوتی ہے، اگر پینی ہے تو پی لے نہیں تو نہ پی. کہتی نہیں اب بنا لیے تو میں بھی پیوں گی. تو شادی ہو گئی ہے لیکن ہم دونوں جو ابھی بھی شادی سے پہلے جس طرح لڑائی کیا کرتے تھے ابھی بھی ہماری ویسی ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پیار بھی بہت زیادہ ہے ہم دونوں بہنوں میں. بہن بہن ہی ہوتی ہے چاہے کچھ بھی کر لیں. کوئی بھی دنیا کا رشتہ ہے وہ بہن نہیں بن سکتی یا بہن کی جگہ کو نہیں کمپلیٹ کر سکتی. اپنی جو بہن ہے وہ اپنی ہی بہن ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ بہنوں نے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ ہیلپ کروا دیتی ہے، اور اگر اس کی نہ ہو تو میں اس کی ہیلپ کروا دیتی ہوں. زیادہ تر تو وہی میری ہیلپ کرواتی ہے کیونکہ میری 2 بچیاں ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہے. تو میری 2 بچیاں 10 بچیوں کے برابر ہیں. تو وہ زیادہ تر میرے کاموں میں میری ہیلپ کروا دیتی ہے، لیکن میں اس کی کوئی ہیلپ نہیں کروا سکتی کیونکہ میری 2 بچیاں نے اتنا تنگ کیا ہوتا ہے میں تھک جاتی ہوں بہت زیادہ پھر نا. تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کام والی رکھ لو کام والی رکھ لو. آج کل تو انہوں نے مذاق شروع کیا ہے میں نے نا دوسری شادی کر لیتا ہوں، مجھے تمہارا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے تو وہ کام والی ہوگی، کام کیا کرے گی نا تمہارے کام والی کے طور پہ. میں نے کہا رہنے دے، اگر آپ کو اتنا احساس آتا ہے نا تو میں کام والی رکھ لیتی، دوسری شادی کا کیا مقصد ہے. تو آگے سے ہنس رہے ہوتے مجھے تنگ کرنے کے لیے نا. ویسے انہوں نے کرنی کوئی نہیں ہے، ایک سے وہ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. ان دونوں ہماری بیٹیوں نے میرا اور ان کا دونوں کا جینا حرام کیا. آج میرے ہسبینڈ جب جا رہے تھے نا تو وہ مجھے غصے سے کہہ کے گئے کہ بچیوں کو نہ مارا کرو. میں نے کہا وہ اتنا تنگ کرتی ہیں آپ ساتھ لے جایا کرو پھر. تو وہ کہہ رہے تھے ہاں بھیج دیا کرو پر ہاتھ نہ لگایا کرو انہیں نا. میں کیا کروں جب وہ تنگ اتنا زیادہ کر رہی ہوتی کام کرنے کے دوران، پھر انسان کو غصہ آ ہی جاتا ہے. میں لگا دیتی ہوں پر میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا. بچے کو کبھی نہ کبھی مارنا پڑ جاتا ہے جب ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہا ہو، لیکن وہ اس چیز کے خلاف ہے. مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر اب تم نے مارا نا تو تمہاری میری اس بات پہ لڑائی ہوگی. خیر ناشتہ وغیرہ بن گیا تھا، بچیوں کو کھلا رہی تھی. یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے ان کو کھلانا.
چھوٹی جو میری بیٹی ہے پہلے ایگ کھاتی تھی، اب اس نے ایگ کھانا بھی بالکل چھوڑ دیا ہے، اب وہ صرف بریڈ کا سلائس کھاتی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہ لگاؤں، چکن اسپریڈ میں نے پہلے لگا کے دیتی تھی وہ بھی اس نے نہیں کھاتی تھی، اب صرف پلین بریڈ کھا رہی ہے۔ تو میں کہتی ہوں چلو جو بھی کھا رہی ہے اپنی مرضی سے بس کھاتی رہے، پیٹ بھر لے، بھوکی نہ رہے۔ تو پھر ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا، اس کے بعد میری بہن نے کھانا بنانا اسٹارٹ کیا اور میں بچے سنبھال رہی تھی، تو بچے میں نے کیا سنبھالے، وہ بھی اس کی بیٹی تو میرے آ ہی نہیں رہی تھی نا کنٹرول میں، وہ تو کہہ رہی تھی بس ماں مجھے اٹھائے، پھر بھی جیسے جیسے کر کے میں نے انہیں دھیان لگایا ہوا تھا۔ تو میری واشنگ مشین میں نے بتایا تھا خراب ہوئی تھی، تو وہ بھی ٹھیک ہو کے آ گئی تھی، پرسوں آئی تھی، کل میں نے کپڑے واش کیے وہ پھر نہیں چل رہی تھی، ایک میں نے ایک دفعہ ڈرائی کیا ہے کپڑوں کو، ہاف کپڑوں کو، اس کے بعد وہ پھر چلنا بند ہوگی، تو وہ ڈرائی مشین والا دوبارہ سے آیا ہوا تھا، تو میرے ہسبینڈ وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کروا رہے تھے، تو میں انہیں کہہ رہی تھی میں نے کہا میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا ٹھیک نہ کروائیں، اب نیو ہی لینی ہے، تو وہ کہتے اب ٹھیک کروا کے ہی سیل کریں گے، ایسے تھے کیسے سیل کر دوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ وہ مشین والا بھی آیا ہوا تھا، اس کو بھی چائے وغیرہ بنا کے میں دے رہی تھی، اور میری بہن ایک سائڈ پہ کھانا بنا رہی تھی، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ساری میری بہن نے بنائی ہے، تو میں اسے اس کی ذمہ داری لگائی تھی، میں نے کہا کھانا بناتے بناتے نا ولاگ بھی بنانا ساتھ میں، یہ نہ ہو تو بھول جائے، تو بس بار بار آوازیں دے دے کر یاد کرواتی تھی ولاگ بنا رہی ہے ولاگ بنا رہی ہے، وہ کہتی ہاں ہاں، اس نے ولاگ میں اتنی زیادہ ویڈیوز بنا دی تھی، میں نے بھی ریکٹ کر کے ہاف ہاف ڈالی ہے، کیونکہ اس کو بنانی تو آتی نہیں، تو اسی لیے پھر جو بھی کہوں بیچاری بہت اچھی ہے، جتنا بھی کہوں میری ہیلپ کروا دیتی ہے، کبھی کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ نہیں کروا سکتی، وہ میری کروا دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا اوپر کا کام بھی کرتی ہے سارا، بچی بھی سنبھالتی ہے اور نیچے آ کے میرے ساتھ بھی میری ہیلپ کروا دیتی ہے، کام والی میں اس لیے نہیں رکھتی ہوں، ایک تو چوریاں کرتی ہیں، اوپر سے چھٹیاں، پہلے جو میں نے رکھی تھی وہ چھٹیاں بہت زیادہ کرتی تھی، اور ایک جو تھی وہ اس نے چوری بھی کی تھی، اس وجہ سے میں پھر ہٹا دی، کیونکہ میں بچیوں کے دھیان لگ جاتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں، تو مجھے نہیں پتا ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور ویسے بھی اب تو میں بلاگنگ اسٹارٹ کر دی ہے، تو پھر میں نے کہا کام والی کی تھوڑی ویڈیو بنایا کرنی، کام کرتے ہو اپنی ویڈیو ہی بنایا کرنی ہے نا، کام جو خود کر رہی ہوں، اس لیے میں نہیں رکھتی ہوں، تو یہ ہے کہ اب سردی اسٹارٹ ہو رہی ہے تو انشاء اللہ اب میں رکھنے کا سوچ رہی ہوں، کیونکہ اب مشکل ہوگا کام کرنے میں نا، کپڑے وغیرہ جو ہے وہ میں خود واش کر لیتی ہوں، چاہے وہ میں جس ٹائم مرضی واش کروں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں، صفائی کی زیادہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ مجھے نیٹ اینڈ کلین گھر چاہیے، کام والی رکھ کر پھر مجھے یہی ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ خود کام دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح مجھے چاہیے ہوتا ہے نیٹ اینڈ کلین، بچیوں کی وجہ سے مجھے گھر بالکل صاف ستھرا چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ بچیاں بار بار گند ڈالتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا تو کام ہے، انہوں نے گند ڈالنا ہی ڈالنا ہے، میں ساتھ ساتھ سمیٹتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں ڈانٹتی بھی رہتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ مجھے منع کرتے ہیں جو کرتی ہیں کرنے دے، ان کی لائف ہے ان کو جینے دے، تو نے ان کو جینا حرام کیا، میں نے کہا نہیں، انہیں مینرس نہیں سکھانے کہ وہ کیسے کھانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے کھیلنا ہے، کہ کھیلنے کے بعد اپنے ٹوائز وغیرہ کلیکٹ کرنے ہیں، میں تو انہیں ابھی سے عادت ڈالی ہوئی ہے اپنی بڑی بیٹی کو، کھیل لے لیکن ٹوائز وغیرہ سب اپنے کلیکٹ کر کے خود واپس رکھے، تو میری بہن کھانا بنا رہی تھی، واشنگ مشین ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے بعد باہر کچھ گروسری کرنے جانا تھا، کیونکہ روز کی جو چیزیں آنی ہوتی ہے گروسری کرنے کے لیے کھانے پینے کی، تو وہ ہمیں روز کی لانی پڑتی ہیں، جو منتھلی ہوتی ہے وہ پھر ہم منتھلی بھی لے آتے ہیں، لیکن ایگ بریڈ ہو گیا، دودھ ہو گیا، یہ تو ہم روز کا ہی لے کر آتے ہیں ساتھ ساتھ ہی، تو پھر ہم چلے گئے تھے گروسری کرنے، اور وہ کر کے میں چیزیں سمیٹ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میری بہن میری ہیلپ کروا رہی تھی، ایک ہاتھ سے میرے سے ویڈیو بن نہیں رہی تھی، تو وہ مجھے کہتی لاؤ میں ہیلپ کروا دیتی، میں نے کہا اچھا تو اپنی نیل پالش دکھانا چاہ رہی ہے ویڈیو میں، کہتی نہیں پاگل میں تیری ہیلپ کروا رہی ہوں، پھر ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا، اس کے بعد میں پالک جو کل میں نے کاٹ کے رکھی تھی اسے بوائل کیا، اسے گرائنڈ کیا، تو میری بیٹی بیچ میں مجھے تنگ کر رہی تھی مجھے ملک شیک بنا کے دو، ایپل جوس بنا کے دو، مجھے پتا تھا حالانکہ اس نے نہیں پینا، پھر بھی میں نے کہا چاہے شاید آج پی لے، میں نے اس کو بنا کے دیا، لیکن اس نے پھر بھی بالکل بھی نہیں پیا، وہ سارا میں نے گرایا، اور پہلے اس نے ایک سپ لیا، اس کے بعد ڈرامہ کری ہے کہ مجھے فیڈر میں ڈال دو، کیونکہ اس کو پتا تھا میں کہوں گی کہ میں نے نہیں پینا تو مجھے مار پڑے گی، تو اس لیے مجھے پھر کہہ رہی تھی مجھے فیڈر میں ڈال دو، تو میں نے پھر بنا کر اسے فیڈر میں بھی ڈال کر دیا، پر اس نے پھر بھی نہیں پیا، اس قدر وہ مجھے تنگ کرتی ہے نا، ضد کرتی ہے کہ مجھے یہ چیز بنا کر دو، اور جو میں چیز بنا دیتی ہوں کہ شاید اس کا پتہ نہیں کتنا دل کر رہا ہے کھانے کا، تو
میں بنا دیتی ہوں وہ پھر کھاتی نہیں ہے بالکل بھی، اور جس چیز جب میں نہ اسے دے رہی ہوں نا تو خود ہی اٹھا کے پھر کھا لیتی ہے چیز۔ تو یہی ہے کہ بچے کی جتنی کیئر کرتے ہیں نا بچہ اتنا ہی زیادہ تنگ کرتا ہے، اور جب آپ کیئر لیس ہو جاتے ہیں نا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں فیڈر میں اس کو جو ایپل کا پلپ ہے وہ میں علیحدہ کر رہی تھی، میں نے کہا شاید یہی کھا لے، تو اس نے وہ سیریلیک میں نے کہا کہ نا ایپل کا جو پلپ تھا وہ میں نے اسے سیریلیک کے طور پہ کھلا دیا، لیکن اس نے ملک شیک نہیں پیا۔ ویسٹ اس وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ میں نے فیڈر میں ڈال دیا ہوا تھا، اور فیڈر والا تو میں بالکل بھی نہیں پیتی ہوں، تو اسی لیے پھر مجھے وہ ویسٹ ہی کرنا پڑا۔ پالک کو بوائل کیا، اس کی وجہ سے چولہا اس قدر گندا ہو گیا تھا، حالانکہ میری بہن نے جب کھانا بنایا تھا تو سارا کچن صاف کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے میری عادت کا، اور اس کی بھی یہی نیچر ہے کہ کھانا بناتے ساتھ ہم دونوں کی نیچر ہے کہ کچن کو فوراً صاف کرنا ہوتا ہے، چولہا وغیرہ نا۔ تو اس نے بھی صاف کیا تھا، پھر بھی میں جب پالک بوائل کی وہ ساری پالک کا پانی جو ہے وہ چولہے پہ گر گیا ہوا تھا، اور کچن کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی۔ اوپر سے یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ مجھے تنگ کر رہی تھی، اور اس ٹائم وہ اوپر تھی کیونکہ اس کی بیٹی کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، تو وہ اوپر اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ تینوں مل جائیں تو اور زیادہ تنگ کرتی ہیں، اس لیے وہ اوپر تھی اور میں نیچے تھی اپنا کام کر رہی تھی۔ تو پھر میں نے اپنا کچن صاف کر لیا، تو کچن کی میں پھر ویڈیو بنا رہی تھی کہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، ایک ایک کام ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، چلو یہ ہو گیا۔ اب کیا اب مجھے تنگ نہیں کرو گی، کام کرنے دو کہ پھر کھانے چلیں گے آئس کریم، اندر چلو پھر۔ میں کام کر رہی تھی اور اس کو آئس کریم کھانے کی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا اگر تنگ نہیں نہ کرو گی تو پھر میں آئس کریم کھلانے لے کے چلوں گی۔ اتنے میں جو میرے بھائی ہیں دوسرے نمبر والے وہ آگے ہوئے تھے، تو وہ جب دیکھ رہے تھے مجھے تنگ کر رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ انہیں اپنے ساتھ اوپر لے گئے تھے کہ آرام سے کام کر لو۔ پھر میں نے پہلے ایک روم صاف کیا، اور ٹوائز وغیرہ زرنش نے خود ہی کلیکٹ کر لیے تھے۔ پھر لیپ ٹاپ میرے بھائی کا ہے، میرا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس لیے میں نے رکھا ہے اس سے لے کر۔ تو پھر میں نے دوسرا روم صاف کیا، یہاں میرے ہسبینڈ سو رہے تھے اس لیے میں نے بیڈ کی ویڈیو نہیں بنائی، اور کام وغیرہ کر کے فری ہو کر پھر ہم باہر چلے گئے، واک کرنی تھی، اور ساتھ میں اس نے کہا تھا آئس کریم میں نے نہیں لے کر دی، میں نے کہا نہیں آئس کریم نہیں کھانی، کیونکہ کل بھی کھلائی تھی تو یہ ساری رات دونوں بہنیں کھانسی کر رہی تھی، کیونکہ اب سردی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو باہر آ کے یہ ایسے کرتی ہیں جیسے ہم جیل سے چھوٹ گئے ہیں، تو ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم نے واک کی، تو اس کے بعد اس نے کہا تھا فرائز کھانے، تو فرائز کھلانے لے کے چلے گئے۔ تو شکر ہے وہ میرے موبائل کے کور کے پیچھے میرے پیسے تھے، نہیں تو ہم لوگوں نے آج ویسے ہی واپس آ جانا تھا اور اس نے رونا تھا۔ تو بس آج کا ولاگ یہیں تک تھا، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔